सय्यद अल-मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरे व्लॉग के अंदर। मैं शराफत कादरी हूँ और आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे हैं। कुछ अरसा दराज के बाद कुछ ऐसा हुआ है उम्मत मुस्लिमा के साथ। कोई मतलब यूँ समझ लेना कि एक बहुत बड़े अरसे के बाद कुछ अच्छी खबरें इस्लामी लिहाज से, इस्लाम के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। पहले पाकिस्तान का इंडिया से जीतना, जंग के मामले के अंदर जो रोज़ाना एक शोर शराबा लगा रहता था और नासमझ किस्म के लोग जो है ना जी, ये ख्वाहिश रखते थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होनी चाहिए। मैं नहीं अच्छा समझता इस चीज़ को कि ये जंग होनी चाहिए, बल्कि हर एक को जो है ना जी खुद हक खुद इरादियत हासिल है। इंसानों को कोशिश करनी चाहिए कि आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर इस्लाम के इस्लाफ को और इस्लाम के सिस्टम को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस्लाम एक गैरत वाला दीन है। ये जो है ना जी, इस इस्लाम के अंदर जो है ना जी, कोई बेगैरत लोगों की कोई जगह नहीं है। ये एक गैरत वाला दीन है और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात भी जो है वो भी एक गैरत वाली ज़ात है। ये इस तरह नहीं होता कि आप बार बार किसी को कुरेदते रहें, परेशान करते रहें। यानी अब इस्लाम के लिहाज से पहले हमला करने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम के लिए ये हुक्म है कि जी पहले अगर आपका दुश्मन आप पर हमला करता है, मुसलसल आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आपने उसके ऊपर हमला करना है। अब हुआ क्या कि पहले जो है ना जी, मौसूफ इंडिया ने जो है ना जी पहले हमला किया। हालांकि ये मुनासिब नहीं लगता उनको, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बारहा वो ये गलती कर चुके। उन्होंने 71 में गलती की, 65 में गलती की। यानी ये पहले वाली गलतियां जो है ना जी, फिर एक मरतबा दोबारा उन्होंने 2025 के अंदर जो है ना जी दोहराई, तो मुंह की खानी पड़ी और रिजल्ट सारी दुनिया के सामने है कि क्या कुछ हुआ। और फिर अगला काम क्या हुआ कि एक अरसा दराज से गजा को इसराइल परेशान कर रहा था और उसने परेशान किया हुआ था। तो जहां जहां मुसलमान थे, तो इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा दीन है कि जैसे ये वजूद है ना, इंसान का पूरा वजूद है। तो किसी एक जगह पे बंदे को तकलीफ होती है ना, मिसाल के तौर पर हाथ के ऊपर चुटकी काटी जाए तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है, एक झुरझुरी पूरे जिस्म के अंदर दौड़ जाती है। तो इस्लाम भी एक ऐसा मजहब है कि कहीं किसी कोने के अंदर इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मुसलमान को, उम्मत मुस्लिमा के किसी शख्स को भी अगर तंग किया जाता है, तो जहाँ कहीं जिस जगह पे भी कोई मुसलमान होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं या उनको तकलीफ पहुंचती है। और बारहा जितनी भी मतलब दूसरे कुफर के जितने भी एजेंडे हैं, जितने भी उनके मतलब जत्थे हैं, जैसे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया ना, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफर जो है वो हमेशा एक मिल्लत रहेंगे। फिर एक जगह ये फरमाया कि यहूद और नसारा जो हैं वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना, उन सबको ये पता है और वो बेचारे जो है ना जी जोर लगा लगा के भी थक गए हैं, कह कह कर भी थक गए हैं कि यार तुम लोग क्या कह रहे हो। अब डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि वो जब किसी ने कहा ना जी कि ये शिकवा और जवाब शिकवा पे अगर गौर किया जाए तो कहा जा रहा है ना कि जी तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। तो वो एक शेर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़े जज्बे से पढ़ा, तो मैंने जवाब शिकवा का शेर पढ़ दिया। मैंने कहा जी थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। तो हर चीज का जो है ना जी जवाब मौजूद है। अच्छा, अब गजा के साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, तो जैसे जिगर का एक शेर है ना कि तूले शबे गम से न घबरा है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। ये वर्ल्ड लेवल पे जो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जैसे एक मौके पे कहा गया जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके तहत जो है ना जी लड़कों ने लड़कों से शादियां की, औरतों ने औरतों से शादियां की। और
پھر یہ جو ہے نا جی ان کے اوپر ٹوٹی مصیبت کرونا والی، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کے عذابات، یہ سارے سسٹم، اچھا کتنی زیادتی کی۔ تو آج میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ بڑی تڑپ رہی تھی اور بڑی رو رہی تھی، اور وہ مٹی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے، وہ پتھروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور وہ بڑی تکلیف، اور وہ اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ تو وہ جو پکچر آ رہی تھی نا، وہ پکچر ایسے لگ رہا تھا جیسے غزہ کی پکچر ہو۔ تو دیکھیں کیا رزلٹ نکلا۔ اچھا پھر اب جب وہ اپنے مطلب انہوں نے ظلم کی انتہا کی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ایک زیادتی پر زیادتی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ پہلے زیادتی کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، غزہ کے اندر کر رہے ہیں، شام کے اندر کر رہے ہیں، مطلب کہ کون سا ایسا ملک ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے نا جی یہ اسلام کے ساتھ جو ہے نا جی زیادتی نہیں کی جا رہی۔ اچھا پھر اگر نام لیا جائے دہشت گردی کا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب وہ اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے ریسرچیں کی اس چیز کے اوپر، اور سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے نا جی یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ تو اس نے کیا دہشت گردی کرنی ہے، جس کے بچوں کو مارا گیا، جس کی مطلب ہے کہ جن کی خواتین کو ذبح کر دیا گیا، یعنی کتنے بڑے بڑے انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ ہنستے بھستے گھر جو ہے نا جی انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیے۔ تو اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ تو اب ایران میں بھی بیٹھا تھا اللہ کا بندہ، پھر اس نے کر دیا کام ان کا پورا۔ اب دیکھیں وہ جو کچھ ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اور اب چیخیں نکل گئی ہیں، اور اب زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو مجھے ایک مرتبہ ایک سید زادے فرمانے لگے، وہ کہنے لگے بیٹا کہیں کسی موقع پہ کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو نا، تو حق کا علم بلند کرنا ہے، یعنی بات حق کی کر دینی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشر ہے نا، یا آپ کسی سے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فلاں شخصیت مجھے تکلیف پہنچائے گی، یا فلاں ادارہ مجھے تکلیف دے گا، یا یہ ایسے کوئی مسائل آپ کو نظر آ رہے ہوں، اور آپ کلمہ حق کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پھر جو ہے نا مطلب حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو میں اپنی پوری امت مسلمہ سے یہ کہوں گا کہ جہاں کہیں جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہ فساد امت کا وقت ہے، بہت سارے فرقوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، بہت ساری ایک مطلب امت مسلمہ کے لیے بہت ساری پریشانیاں کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن آپ کا جو ہے نا جی پلیٹ فارم ایک ہی ہے، آپ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معبود حقیقی مانتے ہیں۔ تو اب بھی اتحاد کر لیا جائے، اتفاق کر لیا جائے، ایک جگہ پہ اگر آپ جمع ہو جائیں، اور ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ لیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اور کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دینا ہے، تو مالک کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے پیش ہونا ہے نا۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ہمارے سکالر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کہہ گئے ہیں، کر گئے ہیں، بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں ان باتوں کے اندر، اگر ہم توجہ دیں تو ہمارا رخ درست ہو سکتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ پھر لوگ ڈریں کہ نہیں بھائی، یہ تو بالکل جو مسلمز ہیں، یہ تو ان کا اتحاد بہت ہے، اور یہ تو ایک مضبوط لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا جی زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی، ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ پبلک کے اندر باتیں کی جاتی ہیں، میں کلیکٹ کرتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، ایک عرصہ دراز سے دماغ کے اندر وہ باتیں بیٹھتی رہتی ہیں۔ میں نام نہیں کسی کا لینا چاہوں گا، کسی ایک حکمران نے کہا جی کہ میرے پاس ایک ایسی قوم ہے جس کا جو ہے نا جی 12 بجے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آگے جو مسلم سکالر تھا، وہ کہنے لگا تو پریشان نہ ہو، میرے پاس ایسی قوم ہے جس کا 24 گھنٹے دماغ خراب رہتا ہے۔ یعنی آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ 12 بجے کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے، ایسی قوم ہے میرے پاس، تو میرے پاس ایک ایسی قوم ہے جس کا جو ہے نا جی 24 گھنٹے ہی دماغ خراب رہتا ہے۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی کہ مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، نہیں، جنگجو آج بھی موجود ہے،
آج بھی جو سچائی کے لیے لڑنے والی ہستیاں موجود ہیں، آج بھی جو ہے نا امت مسلمہ کے اندر صلاح الدین ایوبی بھی موجود ہیں، اور طارق بن زیاد بھی موجود ہیں، اور خالد بن ولید بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ ان کی شان اور ان کے مرتبے کو پہنچ گئے۔ اب مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو ان کے اس مقام کو یا اس درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ جذبات، وہ اخلاص، وہ ساری چیزیں اگر اکٹھی نہیں کر سکتے تو کم از کم امت مسلمہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، ان سے محبت رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، آپ کوشش کریں، تو جیسے وہ کہا نا، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ تو کدھر سے؟ اسلام کے باہر سے کوئی لوگ آئیں گے اور وہ اسلام کا نام زندہ کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، قیامت تک یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر ہی جرنیل پیدا ہوں گے، امت مسلمہ کے اندر ہی جو ہے نا جی سپہ سالار پیدا ہوں گے، امت مسلمہ کے اندر ہی جو ہے نا جی وہ اسلام کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہو چکے، پیدا ہوں گے۔ اور یہ تو کنفرم ہے، ہمیں مسلمانوں کو تو یہ اچھی طرح سے کنفرم ہے کہ ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا جی وہ اسلام کا راج ہوگا۔ یہ تو کلی ڈلی سی بات ہے، کہیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چلو کوئی نہیں مانتا تو وہ ایک الگ بات ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے۔ بہرحال میں اتنا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ کوشش کیجئے، جتنا بن پڑتا ہے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیجئے، اسلام کی طرف ان کی توجہ دلائیے، اور ان کو بہادری کے قصے سنائیے، اپنے اسلاف کی بہادری کے قصے سنائے جائیں، تاکہ وہ ان کے اندر جو ہے نا جی جواں مردی پیدا ہو، ہمت مرداں مدد خدا۔ اگر کوشش کریں گے، ذہن بنائیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو اگر سنوارنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور سنوریں گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔